السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یقین کریں کہ یہ مکافات عمل سن کر آپ بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں بیاہ کر یعنی کہ شادی ہو کر اس نئے گھر میں آئی تھی تو یہاں کا ماحول دیکھ کر میری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ میرے سسر ایک نہایت ہی عبادت گزار اور پرہیزگار انسان معلوم ہوتے تھے، جن کا زیادہ تر وقت مصلی پر گزرتا تھا، اور میں اکثر دیکھتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجدوں میں گر جاتے تھے اور اس قدر زارو قطار سے روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور وہ اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور ہر تلاوت کے بعد ہر لمحہ اللہ سے معافی اور گریہ زاری میں مصروف رہتے تھے۔ ان کا اخلاق بہت بلند تھا۔ وہ مجھ سے اور ہر گھر کے ہر فرد سے بہت عزت اور ادب سے بات کرتے تھے اور میرا تو بیٹیوں کی طرح خیال رکھتے تھے، لیکن ایک بات میرے لیے بہت بڑی پہیلی تھی کہ آخر اتنا نیک اور عبادت گزار شخص اللہ سے اس قدر تڑپ کر کس گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی ندامت اور دکھ نظر آتا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا کہ ان کے ماضی میں کوئی ایسا گہرا راز، کوئی ایسا گہرا گناہ ضرور چھپا ہے جس نے ان کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ دوسری طرف میری ساس کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ نہایت ہی عجیب اور تلخ تھا۔ یہ دیکھ کر بھی میں اکثر حیران رہ جاتی تھی۔ جب بھی میرے سسر میری ساس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتے یا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے تو وہ اپنا فوراً چہرہ پھیر لیتی تھی۔ میرے سسر اکثر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ان سے معافی بھی مانگتے تھے۔ ایک دو بار تو میں نے انہیں گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہوئے دیکھا تھا، مگر میری ساس اتنی پتھر دل تھیں کہ ان کے دل میں ذرا بھر بھی نرمی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو میری ساس نے نفرت سے ان کے منہ پر تھوک دیا اور غصے سے چنگاڑتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں یہ منظر دیکھ کر کانپ اٹھی تھی۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا اور میں نے ہمت کر کے ساس سے پوچھا کہ اماں، وہ اتنے بوڑھے ہیں، آپ سے معافی مانگتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، آپ انہیں معاف کیوں نہیں کر دیتی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے؟ اس پر میری ساس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ بولی کہ اگر یہ شخص مر بھی جائے نا تو میں اس کی لاش پر دہی ڈالوں گی تاکہ کتے اسے نوچ نوچ کر کھائیں۔ میں اسے جیتے جی تو کیا مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اس معاملے پر اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے بے چارگی سے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگے کہ میں نے بچپن سے یہی دیکھا ہے۔ ابا کو ہمیشہ اماں کے سامنے گڑ گڑاتے اور ماں کو پتھر بنے دیکھا ہے۔ کئی بار میرے دل میں اپنی ماں کے لیے نفرت بھی آئی کہ آخر میری ماں اتنی سنگ دل کیوں ہے۔ کئی بار میں نے دونوں سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن کوئی کچھ نہیں بتاتا۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ سسر صاحب سجدے میں گرے ہوئے تھے اور اس قدر رو رہے تھے کہ ان کی ہچکی بند گئی تھی اور سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں گھبرا کر پانی کا گلاس لے کر ان کے پاس بھاگی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھایا تھا۔ ان کی آنکھیں غم سے سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے مجھ سے پانی کا گلاس لیا اور پانی پینے کے بعد میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ ابا جی، آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اس نے آپ کو معاف کر دیا ہوگا۔ اگر وہ اپنے بندے کے دل میں خوف خدا ڈال دیتا ہے تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، بولے بیٹا، اللہ تب تک مجھے معاف نہیں کرے گا جب تک تمہاری ساس مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ اس تجسس اور بے چینی میں اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس وقت تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھیں اور ان کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک بند کیا، میں نے لپک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے اور روتے ہوئے التجا کی کہ اماں جی، خدا کے لیے آج مجھے سب سچ بتا دیں کہ اگر ایسا کیا ہے یہاں۔ میں اس کشمکش میں رات بھر سوچ نہیں پاتی۔ میں ابا کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں آپ سے، ایک بار انہیں معاف کر دیں۔
वो रोने लगी और रोते हुए मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि अगर तुम मेरी कहानी सुनोगी तो तुम भी इस शख्स को कभी माफ़ नहीं कर पाओगी। मैंने उनके आंसू साफ किए और उनकी तरफ देखने लगी। तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो सया बाब खोलना शुरू किया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो कहने लगी कि मेरा नाम सबा है और मैं अपने बाप की सबसे प्यारी बड़ी लाडली बेटी थी। हमारी कोई औलादे नरीना नहीं थी, हम बस 2 बहनें थी, जिसकी वजह से मेरी माँ ने शायद ही कोई पीर फकीर दरबार या डॉक्टर छोड़ा हो जहाँ से उन्होंने बेटे की दुआ ना मांगी हो। लेकिन मेरे वालिद का ज़रफ़ बहुत बड़ा था। वो हमेशा मेरा माथा चूम कर कहते कि सबा ही मेरा बेटा है और एक दिन ये बेटा बनकर दिखाएगी, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने मेरी तालीम और तरबियत पर अपना सब कुछ वार दिया और कभी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे ताया का बेटा अरहम भी मेरा हम उम्र था और उसे भी पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर जब भी इम्तिहानात होते तो मेरे नंबर उससे हमेशा ज़्यादा आते थे। पूरा ख़ानदान मेरी तारीफ़ करता था तो मेरे बाप का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता था कि उनकी बेटी उनका नाम रोशन कर रही है। लेकिन अरहम के दिल में शायद तभी से मेरे खिलाफ एक ज़िद पैदा हो गई थी। वो हर मामले में मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करता था। हालांकि मेरा मकसद उसे नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि सिर्फ अपने वालिदैन का मान बढ़ाना था। अरहम अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और जब उसे महसूस हुआ कि वो पढ़ाई में मुझे शिकस्त नहीं दे सकता तो उसने एक नई चाल चली। उसने मुझसे फ़ोन पर राब्ते बढ़ाना शुरू कर दिए। वो बार बार मुझे मैसेज करता, कॉल करता और कभी किताबें लेने के बहाने आता तो कभी पढ़ाई में मदद करने के नाम पर मेरे आगे पीछे फिरने लगा था। वो मेरी हर वक्त तारीफ़ करता और मुझे एहसास दिलाता कि मैं उसके लिए कितनी अहम हूँ या वो मेरी कितनी फ़िक्र करता है। वो 5 वक्त का नमाजी भी था, इसलिए पूरे ख़ानदान में उसे एक निहायत शरीफ और नेक इंसान समझा जाता था। मेरे वालिद को भी उस पर अंधा यकीन था। वो समझते थे कि चूँकि हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए तायाज़ाद भाई भी हमारा ही खून और हमारा मुहाफ़िज़ है। उसकी मुसलसल तवज्जो और मीठी बातों का नतीजा ये निकला कि मैं भी उसे पसंद करने लगी। मेरी ताई का मिजाज बहुत सख्त था। उनकी मेरी माँ से नहीं बनती थी, लेकिन मैं अरहम की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे उस पर 100% यकीन हो गया था कि वो मेरे साथ मुखलिस है, कभी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। एक दिन अरहम ने मुझसे कहा कि उसे बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान लाना है और वो चाहता है कि मैं उसके साथ बाहर चलूं। मैंने नादानी में उसकी बात मान ली और कॉलेज से सीधी वापसी पर उसी के साथ चली गई। यही वो पहली बड़ी गलती थी जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख मोड़ कर रख दिया था। वहाँ हमने आइसक्रीम खाई तो अरहम ने अचानक बहुत उदास शक्ल बना ली और कहने लगा कि सबा मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगा कि मैंने अपनी माँ से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी, लेकिन वो नहीं मान रही। तुम जानती हो कि अम्मा की चची से कहाँ बनती है। वो ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता मेरी खाला की बेटी से करना चाहती हैं। वो मुझसे हमेशा ये भी कहता था कि हमारी इस दोस्ती और फ़ोन पर बात करने का इल्म तुम्हारी बहन निदा या तुम्हारी माँ को नहीं होना चाहिए। तो मैं उसकी बातों में इस कदर आ चुकी थी कि मैंने कभी अपनी बहन से या अपनी माँ से इस बात का जिक्र नहीं किया था, हालांकि मुझे करना चाहिए था। यहाँ तक कि वो जब घंटों मेरी माँ के पास बैठकर बातें करता था, तब भी कभी करीब नहीं जाती थी कि किसी को शक न हो। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। उस दिन बाज़ार में अरहम ने मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि अगर हमने इसी हफ्ते खुफिया निकाह ना किया तो मेरी माँ ज़बरदस्ती मेरा निकाह मेरी कज़न से कर देगी। उसने मुझसे झूठा वादा किया कि हम अभी निकाह कर लेते हैं और बाद में मैं खुद ही अपने वालिद को बता दूंगा तो वो सब संभाल लेंगे। जब निकाह हो गया होगा तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं अब्बा से कहूँगा, वो इस बात को राज रखेंगे। मैं उसके खौफ और मोहब्बत के जाल में इस कदर फंस गई थी कि मैंने अपने बाप की इज़्ज़त और उनके मान का ज़रा भी ख्याल ना किया। मैंने सोचा कि अगर मैं इस वक्त इसकी बात ना मानी तो मैं इसे हमेशा के लिए खो दूँगी। हम लड़कियां बहुत जज्बाती हो जाती हैं और उस वक्त ये सोचती भी नहीं हैं कि हम कितना गलत करने जा रही हैं। मैं उसकी हर बात मानने के लिए तैयार हो गई और उसी लम्हे उसने मुझे एक ऐसी जगह चलने को कहा था जहां हम निकाह कर सकें।
مجھے اس وقت یہ احساس نہیں تھا کہ یہ نکاح نہیں بلکہ میرے باپ کے وقار کا جنازہ تھا جو میں خود اپنے ہاتھوں سے نکالنے کے لیے جا رہی تھی۔ خیر اسی دوران ہم نے نکاح تو کر لیا، لیکن میرا دل کسی انجانے خوف سے لرزتا رہتا تھا۔ میں جب بھی ارم سے پوچھتی کہ کیا تم نے تایا ابا سے بات کی؟ تم کہتے تھے نا اعتماد میں لے کر بات کرو گے، تو کیا تم نے بات کر لی یا تمہارے گھر میں کوئی ذکر ہوا ہے؟ تو وہ بڑی صفائی سے بات کو ٹال دیتا تھا اور مجھے دلاسے دینے لگتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں بات کر لوں گا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو ہم پہلے ہی میاں بیوی بن چکے ہیں، کیوں نہ ہم کہیں باہر گھومنے کے لیے چلیں تاکہ کچھ اچھا وقت ساتھ گزاریں۔ میں نے پہلے تو بہت زیادہ منع کیا اور اسے سمجھایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، مگر جب وہ ناراض ہوا اور اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے اس کی بات مان لی اور ہم شہر سے باہر نکلے تو راستے میں اچانک کالی گھٹائیں چھا گئی اور ایسی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی کہ سڑکوں پر چلنا محال ہو گیا تھا۔ موسم کی خرابی اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے ہم گھر واپس نہ جا سکے اور ہمیں مجبوری میں ایک رات وہیں ایک ہوٹل میں رکنی پڑی، جس کا اماں ابا کو فون کر کے ارحم نے بہانہ کر دیا تھا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر رک گئی ہوں۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے سیاہ اور تاریک رات ثابت ہوئی، جس نے میری تقدیر بدل کر رکھ دی تھی۔ ارحم نے مجھے اس رات اس بات کا یقین دلایا کہ وہ گھر جاتے ہی سب کو بتا دے گا، ابا کو اعتماد میں لے کر بات کر لے گا اور ہماری باقاعدہ رخصتی ہو جائے گی۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے بھروسے کا خون کرنے والا ہے۔ کچھ دن گزرے تو میرا رزلٹ آ گیا اور ہر بار کی طرح اس بار بھی میرے بہت اچھے نمبر آئے تھے۔ ابا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی اور فخر سے کہتے رہے کہ میری بیٹی نے میرا سر اونچا کر دیا، میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ میری بیٹی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن میرے اندر ایک بے سکونی تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی طوفان آنے والا ہے۔ ارحم نے اب آہستہ آہستہ میرا فون اٹھانا بھی کم کر دیا تھا۔ نہ وہ میسیجز کا جواب دیتا تھا اور نہ ہی کالز اٹھاتا تھا۔ ایک رات گھر میں نوکریوں کے اشتہارات دیکھ رہی تھی کہ اچانک باہر سے ارحم کی پرجوش آواز آئی۔ وہ بڑی مٹھائی لے کر آیا تھا اور ندا کو آوازیں دے رہا تھا۔ میں اور اماں بھی باہر نکلے تو اس نے نہایت بے شرمی سے مٹھائی کا ڈبہ تھامے ہوئے اعلان کیا تھا کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید اس نے ہمارے نکاح کا بتا دیا ہے، لیکن جب اس نے ندا کو مٹھائی کھلائی اور پھر میری طرف بڑھ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اب میں اپنی بڑی بہن کا منہ میٹھا کراؤں گا، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے مجھے سب کے سامنے بہن کہہ کر میرا وجود کرچی کرچی کر دیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑے دھوکے میں آ چکی ہوں۔ اسی رات ٹینشن لینے کی وجہ سے میری طبیعت اتنی بگڑی کہ مجھے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا اور وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ یہ خبر سن کر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے سوچا کہ اماں کو سب سچ بتا دوں، کیونکہ ماں میرا باہر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی۔ لیکن پہلے ارحم سے بات کرنا چاہی۔ اس نے میرا اور ندا کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ جب میں نے ہمت اکٹھی کر کے اماں کو بتایا تو انہوں نے یقین کرنے کے بجائے الٹا مجھے تھپڑ مارے اور کہنے لگی کہ وہ لڑکا جو تمہیں بہن کہتا ہے وہ ایسا گناہ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی تائی ماں کے گھر لے گئیں۔ وہاں ارحم نے ایسی اداکاری کی کہ اماں کو پکا یقین ہو گیا۔ میری ماں کو یقین ہو گیا۔ وہ رو رو کر کہنے لگا، اماں صبا تو میری بہنوں جیسی ہے۔ چچی اماں آپ کو تو پتہ ہے میں تو قرآن پاک پر بھی ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں میں آپ کے گھر بھی جاتا ہوں ہمیشہ تو آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، میں تو ان کے پاس بھی نہیں بیٹھتا۔ اس نے الٹا مجھ پر الزام لگایا کہ اس نے مجھے کئی بار کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے۔ ارحم کی اس مکاری نے مجھے سب کی نظروں میں گناہ گار بنا دیا تھا اور میرے بوڑھے باپ کے کندھے دکھ سے جھک گئے تھے۔ ابا میرے سامنے بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روتے تھے اور میں چاہ کر بھی ان کا دکھ کم نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اسی طرح دن گزرنے لگے اور اب میرا 6واں مہینہ چل رہا تھا اور میری حالت اب سب کے سامنے واضح ہو چکی تھی۔ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ماں جب بھی غصے میں آتی تو مجھے بے پناہ مارتی تھی اور اس شخص کا نام پوچھتی تھی جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا تھا۔
لیکن میں جتنا بھی ارحم کا نام لیتی کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا تھا۔ میں نے رو رو کر اپنی ماں کو بتایا تھا کہ قصوروار ارحم ہے، مگر میری ماں نے بھی یقین نہیں کیا۔ ارحم میرے گھر کے حالات دیکھ کر اندر ہی اندر خوش ہوتا تھا اور باہر ابا کے پاس بیٹھ کر انہیں ہمدردی کے جھوٹے دلاسے دیتا تھا کہ ابا جی، چچا جان، اس سے غلطی ہو گئی ہے، بس اس لڑکے کا نام پتہ چل جائے تو ہم اس کی شادی وہیں کر دیں گے۔ وہ شخص جسے سب 5 وقت کا نمازی اور پرہیزگار سمجھتے تھے، میرے اور میرے باپ کے وقار کا جنازہ نکال چکا تھا اور میری اس بات کا کوئی یقین نہیں کرتا تھا۔ پورے خاندان میں میری بدنامی ہو چکی تھی اور میں ایک قیدی کی طرح کمرے میں بند کر دی گئی تھی۔ میں نے کئی بار DNA ٹیسٹ کی بات کی، لیکن ارحم نے ایسا جال بنایا کہ سب اسے فرشتہ اور مجھے ایک بدکردار لڑکی سمجھنے لگے تھے۔ آخرکار اس ذلت اور خاموشی تنہائی سے تنگ آ کر میں نے سوچ لیا کہ اب خودکشی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ جب میں نے زندگی کی تلخیوں سے تنگ آ کر ایک دن اپنی نبض ہی کاٹ لی، تو وہ ندا ہی تھی جس نے بر وقت آ کر کمرے میں شور مچانا شروع کر دیا اور مجھے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا۔ میری بدقسمتی کہیے یا امتحان کہ میں بچ گئی، لیکن میرے ابا کا دل مجھ سے ایسا کھٹا ہوا کہ وہ ہسپتال مجھے دیکھنے تک بھی نہیں آئے۔ وہ مجھ سے ملنے ایک بار بھی نہیں آئے۔ وہاں بھی ارحم اپنی مکاری سے باز نہیں آیا اور میری ماں کے سامنے نیک بننے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں صرف آپ کی عزت بچانے کے لیے صبا سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں چچی اماں۔ اس نے میرے ماں باپ کے سامنے دوبارہ مجھ سے نکاح کیا، گویا وہ پہلی بار رشتہ جوڑ رہا ہو۔ اس نے سب پر یہ تاثر دیا تھا کہ وہ اپنے چچا کی ڈوبتی ساکھ کو سہارا دینا چاہتا ہے، وہ انہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ تائی کے گھر قدم رکھتے ہی مجھ پر ذلتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے جن کا ذکر کرتے ہوئے آج بھی میری روح خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ تایا ابا تو میری شکل سے نفرت کرتے تھے اور ارحم تنہائی میں بیٹھ کر میرے پاس قہقہے لگاتا تھا اور میرا مذاق اڑاتا اور طنزیہ جملے کستا تھا۔ کہنے لگا کہ تمہیں اپنی پڑھائی اور نمبر 1 ہونے پر بڑا مان تھا نا، یاد رکھنا ایک عورت کبھی بھی مرد سے آگے نہیں نکل سکتی، وہ ہمیشہ اس کے پیچھے ہی رہتی ہے۔ شادی کے 2-3 ماہ بعد تایا ابی کی نفرت کی وجہ سے ارحم مجھے ایک الگ گھر میں لے آیا تھا۔ وہاں میری بیٹی کی پیدائش ہوئی، جو قانونی طور پر تو ارحم کی تھی، لیکن خاندان کی نظر میں وہ ناجائز کہلاتی تھی۔ میں نے جب ہمت جمع کر کے اس سے طلاق مانگی اور جاب کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے میرے سامنے ہی میری ماں کو فون کیا۔ ماں کو فون کر کے جھوٹ بولا کہ میں کسی اور مرد کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ماں نے میری بات سنی ہی نہیں اور فون کاٹ دیا۔ میں نے ماں کو یقین دلانا چاہا تھا، لیکن میری ماں میری بات سنتی تو نہ۔ میری ماں نے کہا کہ تمہارے ابا تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، کاش تم مر جاتی تو ہماری عزت رہ جاتی۔ اس دن میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور ارحم دور کھڑا مسکراتا رہا تھا۔ انہی دنوں میں پریشانی گھر میں پھیل چکی تھی اور میرے ابا ہر وقت دکھی رہتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو کبھی مجھ پر فخر کرتے تھے، میں نے ارحم کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لینے دو۔ لیکن اس نے میری ماں کو فون کیا تو وہاں سے جواب ملا کہ میرے ابا کی آخری وصیت تھی کہ صبا میری میت پر نہ آئے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی۔ میرا باپ مجھے مجرم سمجھتے ہوئے منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ میں اپنے باپ کو وضاحت نہ دے پائی کہ میرا قصور نہیں تھا۔ وقت گزرتا رہا، ارحم باہر سب سے ملتا، لیکن مجھے گھر میں قفل لگا کر رکھتا تھا۔ اسی دوران اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا، لیکن میرے شوہر کا سارا دھیان اپنی بیٹی نادیہ کی طرف رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ نادیہ سے لاڈ کر رہا تھا تو اسے دیکھ کر میرے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آ گئی اور مجھے اپنا ماضی یاد آ گیا۔ اس نے میری مسکراہٹ اسے چبھنے لگی تو غصے سے اٹھا اور پوچھنے لگا کہ کیوں ہنس رہی ہو؟ میں نے کہا آج تم مجھ سے پیار کر رہے ہو، لیکن کل یہی بیٹی لوگوں کی نظروں میں ناجائز کہلائے گی، بلکہ کہلاتی ہے، کیونکہ تم نے اسے اپنا نام دینے کی ہمت نہیں کی۔ یہ میرا مکافات عمل نہیں ہے، تمہارا عبرت ناک انجام ہوگا۔ یہ سن کر اس نے مجھے بے پناہ مارا۔
اس نے مجھے اتنا مارا جتنا وہ مار سکتا تھا، اور مجھ سے میری بیٹی کو چھین کر لے گیا اور اس کی پرورش خود کرنے لگا۔ وہ اتنا وہمی ہو گیا کہ اسے ہر وقت تڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں نادیہ کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اس نے 5 سال کی عمر میں اسے مدرسے بھیج دیا، گویا وہ اسے دنیا کی نظروں میں چھپا کر رکھنا چاہتے ہوں۔ اور پھر وہ دن بھی آیا جب نادیہ کو معمولی بخار اور ارحم اسے ہاسپٹل لے گیا۔ جب وہ واپس آیا تو 7 سالہ نادیہ کی لاش اس کی گود میں تھی۔ اسے وہ جانے خود مار چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی جوان ہو کر اس کا مکافات عمل بنے اور دنیا اسے تانے دے، اس لیے انہوں نے خود ہی موت کی نیند اسے سلا دیا تھا۔ اور اپنے بیٹے کے خوف سے میں خاموش ہو گئی تھی۔ سال گزر گئے۔ میری ماں اور بہن دبئی منتقل ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک بار بھی میرا نہیں پوچھا تھا۔ میرا سب سے پیارا رشتہ ٹوٹ گیا تھا، اور آج وہی ارحم جو کبھی فرعون بنا پھرتا تھا خوف سے تھر تھر کانپتا تھا، 5 وقت کا نمازی بن گیا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ میری ساس یہ کہانی سناتے ہوئے ہچکیاں لے کر رو رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا ایسے انسان کو کبھی معاف کیا جا سکتا ہے جس نے اپنی انا کی خاطر اتنے جنازے اٹھائے ہوں، اتنے جنازوں کو کندھا دیا ہو۔ میری ساس جب اپنی زندگی کی یہ المناک داستان سنا رہی تھی تو ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نہیں جانتے تھے کہ کب میرا شوہر ان کا بیٹا پیچھے کھڑا اپنی ماں کی دکھ بھری کہانی سن رہا تھا۔ جب ہم دونوں خاموش ہوئے تو باہر سے دھاڑے مار مار کر رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے جب رونے کی آواز سنی تو میں دوڑ کر باہر نکلی۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنی ماں کے گلے لگ کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے باپ کے لیے شدید نفرت اور اپنی ماں کے لیے تڑپ تھی۔ آج وہ برسوں کا راز جان گیا تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور کمرے میں جا کر اپنے باپ کا گریبان پکڑا اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکالنے لگا، اور چیخ کر کہنے لگا کہ اگر یہ شخص یہاں رہا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میری ساس خاموش کھڑی تماشا دیکھتی رہی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں روکا۔ میں نے آگے بڑھ کر بیچ بچاؤ کی کوشش کی کہ آخر کو وہ تمہارا باپ ہے، اسے گھر سے مت نکالو، اس کی بد دعا مت لو۔ اسی ہنگامے میں میرا سسر جو اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہا تھا، اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل جا کر پتہ چلا کہ اسے فالج کا شدید حملہ ہوا ہے۔ آج حقیقت اس نے جو برسوں پہلے میرے ساتھ کیا تھا وہی حقیقت بن کر آج اس کے جسم پر اتر آیا تھا۔ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی اور آدھا جسم مفلوج ہو کے رہ گیا تھا۔ اب وہ گھر کے پچھلے کمرے میں ایک لاوارث کی طرح پڑا رہتا ہے۔ میرے شوہر نے اس کے لیے ایک ملازم رکھ دیا ہے، لیکن وہ خود کبھی اس کمرے کا رخ نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کمرے کا رخ میری ساس بھی نہیں کرتی۔ شاید وہ انسان کا جیتا جاگتا مکافات عمل ہے جو اپنی کرنی بھگت رہا ہے۔ میرے شوہر نے محنت کر کے دبئی میں اپنی خالہ کا پتہ لگا لیا تھا اور وہاں جا کر انہیں ساری حقیقت بتائی تھی کہ میری ساس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری ساس کی ماں یعنی کہ میری نانی، ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو وہ فوراً میری خالہ اپنی بہن پر ہونے والے مظالم کا سن کر فوراً پاکستان پہنچی۔ وہ اپنی ماں کے پاؤں پکڑ کر روتی رہی کہ ہم نے تم پر یقین نہیں کیا۔ اس دن برسوں بعد 2 بہنیں گلے مل کر روئیں اور پھر اپنے باپ کی قبر پر گئیں، جن کا نشان تک میری ساس کو معلوم نہیں تھا۔ وہ اپنے باپ کے قبر پر بیٹھ گئیں اور رو رو کر اپنے باپ سے معافی مانگنے لگی۔ اب میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہے۔ انہیں بہن کی صورت میں اپنا کھویا ہوا ایک رشتہ واپس مل گیا ہے، جبکہ میرا سسر آج بھی بے بسی کی تصویر بنا آنے جانے والوں کو تکتا رہتا ہے۔ نہ جانے اس کی اذیت ناک زندگی کب ختم ہوگی۔ کہانی کا یہ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ میٹھی باتوں اور جھوٹے دلاسوں کے جال میں کبھی نہ آئیں۔ وہ بہن بیٹیاں جو میٹھی باتوں اور جھوٹے دلاسوں کے جال میں آ جاتی ہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ باہر کی دنیا میں ارحم جیسے بہت سے مکار بھیڑیے شرافت کا لبادہ اوڑھے گھوم رہے ہیں، جو معصوم بیٹیوں کو اپنے اعتماد میں لے کر ان کی زندگی اور وقار کی نیلامی کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں صرف ایک شخص ہے،
صرف ایک شخص ہے جو آپ کا سچا ہمدرد، محافظ اور خیر خواہ ہے، اور وہ شخص ہے آپ کا باپ۔ مکار شخص کی قسموں پر یقین نہ کرنے کے بجائے اپنے باپ کے سائے پر بھروسہ کریں، کیونکہ باپ کا غصہ عارضی ہوتا ہے لیکن اس کی محبت میں تحفظ، اور کبھی بھی وہ اپنی اولاد سے بے وفا نہیں ہوتا۔ جو بیٹی اپنے باپ کی دہلیز اور اس کے مان کو مقدم رکھتی ہے وہ کبھی زندگی کے چوراہوں پر اس طرح تنہا اور رسوا نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ مکافات عمل ایک اٹل تباہ کرنے حقیقت ہے، والوں کو وہ نہیں کبھی چھوڑتی، اور زندگی جو لوگ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی برباد کرتے ہیں ان کے لیے مکافات عمل تو ضرور ہوتا ہے، اور ایک نہ ایک دن وہ مکافات عمل ان تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور قدرت انہیں ان کی اپنی ہی اولاد کے سامنے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے اور کامنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، سٹوری کو لائک کر دیجئے اور کامنٹ کر دیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد ضرور رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کرے، اور آپ سب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلوں کو آسان کرے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔